خبروں کی سرخیاں۔ وفاقی وزیر صحت نے اگلے سال سے MD کیٹ کے امتحانات جیلوں میں کرانے کا اعلان کر دیا۔ حکومت سندھ نے ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ پاکستان نرسنگ کونسل کی معطل رجسٹرار فوزیہ مشتاق کے خلاف محکمہ جاتی تحقیقات کا آغاز۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی میں معطل رجسٹرار تسلی بخش جوابات نہ دے سکیں، ارکان برہم۔ وزیر صحت سندھ کا دورہ بدین۔ محکمہ صحت سندھ کے حکام سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مذاکرات۔ سول ہسپتال کراچی میں اربوں روپے کے بجٹ کے باوجود سیوریج لائنوں کی بوسیدگی مریضوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی ہدایت پر پاکستان میڈیکل کمیشن نے تمام سرکاری جامعات کے وائس چانسلرز کو اگلے سال سے سرکاری میڈیکل کالجوں اور ڈینٹل کالجوں میں MBBS اور BDS کے داخلوں کے لیے MD کیٹ امتحانات جیلوں میں منعقد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ PMC کے مطابق جیلوں کا عملہ اور متعلقہ حکام مناسب انتظامات کر کے جامعات کو مناسب سہولیات فراہم کریں گے۔ اس اقدام کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر صحت جیلوں میں قید مستحق اور ذہین قیدیوں کو ڈاکٹروں، نرسوں اور طب کے مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت سندھ نے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز اور ہاؤس آفیسرز کے اعزازیے میں اضافے کی منظوری صوبائی کابینہ کے اجلاس میں دے دی ہے، جس کے مطابق پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹروں کو اب ماہانہ 1,04,000 اور ہاؤس آفیسرز کو 69,000 روپے ماہانہ اعزازیہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری بھٹو کی ہدایت پر کابینہ کے اجلاس میں مذکورہ اضافے کی منظوری دی گئی۔ واضح رہے، پہلے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو 73,000 اور ہاؤس آفیسرز ڈاکٹرز کو 40,000 روپے اعزازیہ دیا جاتا تھا۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی، جس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر ہمایوں محمد نے کی، اجلاس میں معطل رجسٹرار فوزیہ مشتاق کمیٹی کے ارکان کی جانب سے کیے گئے سوالات کا نہ تو تسلی بخش جواب دے سکیں اور نہ ہی ان سے کونسل کا جو ریکارڈ طلب کیا گیا تھا وہ بھی پیش کرنے میں ناکام رہیں، جبکہ اجلاس میں کونسل کی صدر ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو کو کونسل کے نائب صدر فرید اللہ کی جانب سے ہراساں کرنے اور دھمکی آمیز کالیں کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آیا، اور 13,000 جعلی نرسوں کی پریکٹس کے لیے جاری کیے گئے سرٹیفکیٹس جاری کرنے کے مختلف پہلو بھی زیر بحث آئے۔ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں نرسنگ کا کردار بیک بون کا ہے، جبکہ معیاری اور اعلیٰ نرسنگ کی تعلیم و تربیت کا معاملہ بھی غیر تسلی بخش ہے۔ کونسل ان امور کو قواعد و ضوابط کے دائرۂ کار میں رکھنے کے لیے قانونی اقدامات بروئے کار لائے۔ کمیٹی بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ کونسل آزاد خود مختار ادارے کی حیثیت سے وزارت کی مداخلت کے بغیر کردار ادا کرے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد سے وفاقی وزارت صحت کے نامزد نمائندے کونسل کی قواعد و ضوابط کے معیار پر پورا نہیں اترتے ہیں، اور مذکورہ نامزدگی میں در پردہ اس متنازع نامزدگی میں نرسنگ مافیا کے عمل دخل کا یہ شاخسانہ ہے۔ وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے کہا ہے کہ اچھی صحت ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے خفیہ دورہ بدین کے دوران سول ہسپتال بدین میں کلیپ ہسپتال لاہور کی جانب سے لگائے جانے والے کیمپ اور منو بھائی تھیلیسیمیا سینٹر کے دورے کے دوران کہی۔ ان کے اس دورے کو خفیہ دورہ قرار دیا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے طبی اور شہری حلقے وزیر صحت کے اس دورے سے بے خبر تھے۔ انڈس ہسپتال کی انتظامیہ نے دورے کو خفیہ رکھا اور اس دورے کی خبر محکمہ اطلاعات کی جانب سے جاری اعلامیے کے بعد منظر عام پر آئی۔ وزیر صحت نے کہا کہ موجودہ حکومت بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ سول ہسپتال کراچی، جو محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا تدریسی صوبائی ہسپتال ہے اور حکومت سندھ سالانہ اربوں روپے کا بجٹ ہسپتال کے لیے مختص کرتی ہے، لیکن گائنی وارڈ اور ایکس رے ڈپارٹمنٹ کے اطراف میں بوسیدہ سیوریج کے نظام کے باعث جو گٹروں کی صورتحال ہے وہ اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ابلتے ہوئے گٹر اور گندا پانی نہ صرف واش روم میں جانے والوں کے لیے بلکہ آمد و رفت میں بھی مریضوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ سیکرٹری صحت سندھ گرینڈ ہیلتھ الائنس کو مذاکرات کی دعوت دے کر ذاتی مصروفیات کے بہانے سے اجلاس ملتوی کرنے میں کامیاب۔ الائنس میں شامل پیرامیڈیکل، نرسز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تنظیموں میں سخت اشتعال۔ 15 دسمبر کو الٹیمیٹم کی مدت ختم ہونے پر
پہلے مذاکرات کی دعوت دی اور جب جی ایچ اے سندھ کے رہنما دعوت کے بعد احتجاجی مہم کی سرگرمیوں کو ترک کر کے مذاکرات سے مثبت امیدیں لگا بیٹھے تو مذاکرات سے قبل سیکرٹری صحت سندھ نے مذاکرات کی منسوخی کی تحریری اطلاع سیکشن آفیسر کے ذریعے بھجوا کر آئندہ کسی مناسب وقت اجلاس طلب کرنے کا پروانہ بھجوا کر مذاکرات سے راہ فرار اختیار کرنے کا ارادی عمل کا اظہار کیا، جس کے بعد اتحاد میں شامل تنظیموں میں شدید اشتعال پھیل گیا۔ محکمہ خزانہ کے ذرائع کے مطابق ان کی کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ جیسے ہی حکومت سندھ کی مذاکراتی کمیٹی کے صوبائی وزراء سید ناصر حسین شاہ اور سعید غنی ان کی سفارشات کو منظور کریں گے، وہ حکومت سندھ کو بھجوا دیں گے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے محکمہ صحت کے غیر مناسب رویے کو دھوکے بازی سے تعبیر کیا اور کہا کہ الائنس کا ہنگامی اجلاس 19 دسمبر پیر کو کراچی میں طلب کر لیا گیا ہے، جس میں الائنس آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گا۔ 80,000 ملازمین کے دباؤ کو کب تک ہم کنٹرول کریں گے؟ خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔